امام صاحب کو 22 حدیثیں وہ یاد تھیں جو ڈائریکٹ صحابہ سے سنی تھیں. 5 لاکھ حدیث کا حافظ تھا. امام ابو حنیفہ وہ ہیں جن کی خوشخبری اللہ کے قرآن میں ہے، حضور کے فرمان میں ہے، صحابہ کرام کے یہ شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ حدیث میں بھی امام تھے اور فقہ میں بھی امام تھے. ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم، پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے. علی بھائی، کیا امام حنیفہ نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے؟ کیا امام حنیفہ تابعی ہیں؟ ہمارے نزدیک بھی وہ تبع تابعی ہیں. صحابی سے ملاقات ان کی ثابت نہیں ہے. امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد کون ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک دادا استاد ہے. امام مسلم تو خود امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں. عبداللہ ابن مبارک سے حدیثیں بھی لی ہیں امام بخاری نے، امام مسلم نے. عبداللہ ابن مبارک 181 ہجری میں فوت ہوئے اور امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے. یہ ان کے دادا استاد ہیں. عبداللہ ابن مبارک شاگرد ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے. امام ابو حنیفہ کون ہے؟ سرسری ان کا تعارف سن لے، تفصیل کسی اور موقع پہ. امام ابو حنیفہ وہ ہیں جن کی خوشخبری اللہ کے قرآن میں ہے، حضور کے فرمان میں ہے، صحابہ کرام کے یہ شاگرد ہیں. اب یہ 3 عنوان اتنے لمبے ہیں کہ میں سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 3 چھیڑوں. کس آیت کی طرح ہے؟ بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب التفسیر کی حدیث پڑھوں حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے، یہ لمبا ہو جائے گا. میں صرف اس پر ایک بات کرتا ہوں حنفیت کے لیے کہ یہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ. کن صحابہ کے شاگرد ہیں میں ان کا نام لیتا ہوں، آپ دل کی تختی پہ ان کے نام لکھ لیں. عقود الجمان میں امام یوسف دمشقی ساری نے لکھا ہے. مکانۃ الامام میں محدث عبد الرشید نعمانی نے لکھا ہے. اخبار ابی حنیفہ و صاحبی میں امام سیمری نے لکھا ہے. جامع المسانید میں امام خوارزمی نے لکھا ہے. ان تمام احباب کی میں کتابوں کا خلاصہ دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں 12 یا 13 صحابہ کرام وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ نے ان سے حدیث سنی ہے، اور 70 صحابہ وہ ہیں جن کی امام ابو حنیفہ نے زمانے کو پایا ہے، اور 23 صحابہ وہ ہیں جن کا امام ابو حنیفہ نے زیارت کا شرف حاصل کیا. نمبر 1 حضرت انس بن مالک، پیغمبر کے صحابی، امام ابو حنیفہ کے استاد. نمبر 2 حضرت عبداللہ بن انیس، پیغمبر کے صحابی، امام ابو حنیفہ کے استاد. نمبر 3 حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ، پیغمبر کے صحابی، امام ابو حنیفہ کے استاد. نمبر 4 عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی، حضور پاک کے صحابی، امام ابو حنیفہ کے استاد. نمبر 5 حضرت صدی بن عجلان، پیغمبر کے صحابی، امام ابو حنیفہ کے استاد. نمبر 6 حضرت ابو امامہ باہلی الشامی، پیغمبر کے صحابی، امام ابو حنیفہ کے استاد. نمبر 7 حضرت جابر بن عبداللہ، پیغمبر کے صحابی، امام ابو حنیفہ کے استاد. نمبر 8 ابو طفیل عامر بن واصلہ، پیغمبر کے صحابی، امام ابو حنیفہ کے استاد. نمبر 9 حضرت سہل بن سعد الساعدی المدنی الانصاری، پیغمبر کے صحابی، امام ابو حنیفہ کے استاد. نمبر 10 حضرت ماقل بن یسار، پیغمبر کے صحابی، امام ابو حنیفہ کے استاد. نمبر 11 حضرت واصلہ بن الاسقا، پیغمبر کے صحابی، امام ابو حنیفہ کے استاد. نمبر 12 سیدہ عائشہ بنت عجرت رضی اللہ عنہن و عنہم، پیغمبر کی صحابیہ، امام ابو حنیفہ کے استاد. فقہ اور حدیث کے امام کون ہیں؟ امیر المؤمنین فی الحدیث کسے کہتے ہیں؟ نیز امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں افضل مقام کس کا ہے؟ مکرم اویس مہاراشٹر. امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے حدیث پہ بہت کام کیا اور آپ کے فضائل مشہور و معروف ہیں. رہا یہ کہ امام بخاری کا درجہ بلند ہے یہ امام ابو حنیفہ کا، تو امام حنیفہ تو تابعین میں سے، امام بخاری تو بہت بعد میں آئے ہیں. امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد، ان کے شاگرد ہیں امام شافعی، ان کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل، امام احمد کے شاگرد ہیں امام بخاری. تو اتنا درمیان میں وقفہ ہے. تو ظاہر ہے جو نبی کے زمانے کے جتنا قریب ہوگا اور جس نے صحابہ کی زیارت کی ہو ان کا مقام بہرحال بلند ہے. دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ حدیث میں بھی امام تھے اور فقہ میں بھی امام تھے. لوگوں نے حدیث کے باب میں امام حنیفہ پر الٹے سیدھے اعتراضات تو بہت کیے ہیں. ان اعتراضات کے جوابات عرب علماء نے بھی دیے ہیں، عجم علماء نے بھی دیے، ان پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. وہ اعتراضات اس قابل نہیں ہیں کیونکہ امام حنیفہ نے جو حدیث کا علم حاصل کیا ہے نا وہ باقاعدہ صحابہ کے شاگردوں سے براہ راست حاصل کیا ہے.
عبداللہ بن مسعود کا علم انہوں نے عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے حاصل کیا، حضرت علی کا علم انہوں نے حضرت علی کے شاگردوں سے حاصل کیا، اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے حاصل کیا. تو اور یہی وجہ ہے کہ مسائل کے باب میں آدھی سے زیادہ امت نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے. تو امام بخاری کا مقام حدیث میں ہے اور امام ابو حنیفہ کا مقام فقہ میں ہے، اور فقہ میں مقام حدیث کے علم کے بغیر آ نہیں سکتا. فقہ میں جو مقام ہے نا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام امام بخاری بھی بڑے عزت اور احترام سے لیتے ہیں. وہ امام حنیفہ کی تعریف میں انہوں نے ایک پوری نظم لکھی ہے کہ امام حنیفہ کے علم کی انہوں نے تعریف کی، اور علم جو تھا اس سے مراد تھا قرآن و حدیث کا علم. قرآن اور حدیث یعنی جس میں قرآن بھی ہو اور اس میں حدیث بھی ہو. قرآن و حدیث کا علم پہلے آتا ہے، فقہ کا علم پھر بعد میں آتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ محدث نہیں تھے، یہ بالکل بیکار قسم کی بات ہے. جو حدیث میں جس کو مہارت نہیں ہوتی وہ آگے فقہی مسائل نکال ہی نہیں سکتا ہے. تو جس کو فقہ کا امام کہہ دیا نا، وہ حدیث تو خود بخود آ گئی اس کے ضمن میں. رہا یہ مسئلہ کہ امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کیوں کہا جاتا ہے، تو کسی کو بھی کوئی لقب جب دے دیا جاتا ہے نا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں خاص ممتاز ہوتے ہیں. تو امام بخاری نے حدیث پہ کام بہت کیا ہے، اور یہ جو چاروں امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی، انہوں نے فقہ پہ کام زیادہ کیا ہے. ورنہ یہ بھی چاروں حدیث کے بہت بڑے امام تھے، لیکن امام بخاری نے خاص حدیث کو فوکس کیا. اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ احادیث جن کی صحیح ہونے پر پوری امت کا اتفاق تھا، ان احادیث کو ایک الگ کتاب میں جمع کر دیا ان کی سندوں کے ساتھ. اور حافظہ بے پناہ اللہ نے آپ کو دیا تھا، تو ان کی سندوں کے ساتھ ایک ایسی کتاب میں جمع کر دیا جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے. تو یہ کام چونکہ امام بخاری نے کیا ہے تو اس بیس پر ان کو امیر المومنین فی الحدیث کا خطاب ملا ہے. باقی مسائل کے معاملے میں امام بخاری کو امت نے فالو اس لیے نہیں کیا، یہ محدثین نے بھی فالو نہیں کیا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ. امام ترمذی جب کوئی حدیث لے کر آتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ فقہ کے اس مسئلے میں مجتہدین کی رائے کیا ہے. تو اس میں وہ امام حنیفہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، امام شافعی کا بھی ذکر کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور عبداللہ بن مبارک کا بھی ذکر کرتے ہیں. مگر کبھی بھی انہوں نے امام بخاری کا ذکر نہیں کیا کہ امام بخاری کی اس مسئلے میں یہ رائے ہے. اور یہ محدثین کرتے بھی نہیں ہے ذکر. یہ جب بھی فقہ کی بات آئے گی تو ابو حنیفہ، ابو یوسف یا امام محمد یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل، ان ائمہ کا یا عبداللہ بن مبارک کا یا سفیان ثوری کا یا داؤد ظاہری تک کا ذکر کیا جائے گا، ابن حزم ظاہری تک کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے. لیکن کہیں بھی امام بخاری کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ یہ امام بخاری کا قول ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امت نے امام بخاری کو مجتہد کی حیثیت سے نہیں دیکھا بلکہ محدث کی حیثیت سے دیکھا ہے. ہاں جہاں حدیث کی بات آئے گی وہاں امام بخاری کے قول کو تذکرہ کیا جاتا ہے. جیسے امام ترمذی نے چاہے رفع الیدین کا مسئلہ ہو، چاہے قرات خلف الامام کا مسئلہ ہو، یا جو بھی فقہی مسائل ہیں ان میں امام ترمذی مجتہدین کی رائے کا ذکر تو کرتے ہیں، مگر امام بخاری کی رائے جو ان کے استاذ بھی تھے ان کا کہیں بھی تذکرہ نہیں کرتے، نام بھی نہیں لیتے ان کا. لیکن جہاں حدیث کی بات آتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، وہاں امام بخاری کا تذکرہ کرتے ہیں. وہ کہ سمعت محمد ابن اسماعیل، میں نے محمد ابن اسماعیل جو امام بخاری کا نام ہے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ اس حدیث میں اضطراب ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ. تو حدیث کی جو علل ہے اور حدیث کی جو سند ہے اس میں تو امام بخاری کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا. لیکن قرآن و سنت سے جو مسائل نکالنے کا علم ہے تو اس علم میں امت نے جو ہے ان ائمہ کو فالو کیا ہے. ان جو چاروں امام گزرے ہیں یا ان کے علاوہ جو مجتہدین گزرے ہیں ان کی رائے کو معتبر مانا ہے اور انہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ محدثین بھی یہ انہی کا تذکرہ کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے جو اسلاف ہیں، صحابہ کرام کے بعد ائمہ، یہ ہمارے اسلاف میں چوٹی میں ہیں. ان اسلاف میں، ان ائمہ میں دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک محدثین اور ایک فقہاء. محدثین ان کا کام کیا تھا؟ قرآن تو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا، میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سیرہ مبارک میں. حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا اور سینکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا. پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی کتابی شکل میں حضرت ابو بکر لے آئے. پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان نے. بات ختم ہو گئی. خلافت راشدہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظیت کی آخری درجے کو پہنچ گیا. اب اصل مرحلہ کیا تھا؟ حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا. صحابہ ہیں، منتشر ہو گئے ہیں،
کوئی صحابی کوفے چلے گئے، کوئی صحابی دمشق چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے۔ اب ان سب کے پاس، کسی کے پاس اتنی احادیث، کسی کے پاس اتنی احادیث، ان کو جمع کرنے کا کام، پھر چھان پھٹک کرنے کا کام، پھر مرتب کرنے کا کام یہ کس نے کیا؟ محدثین کرام نے۔ بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام، پوری زندگیاں کھپائیں۔ ایسا بھی ہوا ہے ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہے، ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں، ذرا باریک بات ہے سمجھ لیجئے گا۔ ان کو وہ حدیث معلوم تھی، لیکن وہ حدیث 3 راویوں کے راستے سے آ رہی تھی۔ ان کے پاس جو حدیث تھی وہ 2 راویوں کے حوالے سے تھی۔ اب وہ جاتے ہیں اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے، سواری سے اترتے بھی نہیں۔ میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، جی ہاں، ذرا مجھے سنا دیجئے۔ سنا دیا، ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کہ واپس، بھائی اترو، ٹھہرو، قیام کرو۔ نہیں، میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا، میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کام کیا محدثین نے۔ لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں، شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا۔ انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی ہیں، اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ تو محدثین کرام ہیں، ان میں بھی اب ایک کا نام نوٹ کر لیجئے، چوٹی پہ کون ہے؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد ابن حنبل، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، سب ہیں، لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری۔ اچھا، اب تیسرا طبقہ ہے ہمارے ہاں، دوسرا، وہ ہے فقہا۔ قرآن بھی جمع ہو گیا، حدیث بھی آ گئی، اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا، استدلال کرنا ہے، حدیثوں کو جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے، اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے۔ یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہائے کرام۔ اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم۔ پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے، قانون ایک علیحدہ شے ہے۔ میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں، اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے، قانون کا ایک فہم، اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا۔ امام صاحب کو 22 حدیثیں وہ یاد تھیں جو ڈائریکٹ صحابہ سے سنی تھی، کل حدیثیں تو نہیں ہیں، 22 وہ یاد تھی جو من فیہ الی فیہ، فیس ٹو فیس، مخ و مخ، ٹھیک ہے، منہ پہ منہ جسے ہم کہتے ہیں، یہاں سے سنی تھی، ڈائریکٹ صحابی کی زیارت کر کے۔ نہ امام شافعی نے صحابہ کو دیکھا، نہ امام احمد نے دیکھا، نہ امام مالک نے دیکھا رحمہم اللہ، نہ امام بخاری نے دیکھا، نہ امام اوزاعی نے دیکھا، نہ حضرت امام کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا، نہ قاضی ابو یوسف نے دیکھا، نہ حسن ابن زیاد نے دیکھا، نہ عافیہ بن یزید نے دیکھا، نہ امام ظفر نے دیکھا۔ صحابہ کو دیکھا تو امام ابو حنیفہ نے دیکھا، جو ڈائریکٹ ان سے سنی وہ 22 تھیں، کل 22 نہیں ہیں۔ جماعت من 500,000 حدیث، 5 لاکھ حدیث کا حافظ تھا۔ پوری بات کریں، ادھوری بات کیوں کرتے ہیں؟ اس کی مثال یہ ہے، کوئی سیٹھ کہے میرے پاس 22 روپے وہ ہیں جو مجھے میرے ابو نے دیے ہیں، تم کہہ دو سیٹھ بنا پھرتا ہے جی ابھی 22 روپے انس، ہم کہیں گے کوئی دماغ خراب ہو گیا تیرا، 22 وہ ہیں جو اسے وراثت میں ملے ہیں، ورنہ یہ اپنے دور کا سیٹھ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے لیے پوری بات کرنا سیکھو، ادھوری باتیں مت کرو۔ اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کروں، کہتے امام صاحب بعض اوقات حدیث کم بیان کرتے تھے۔ میں نے کہا جی پھر جی کیوں بیان کم کرتے تھے؟ میں نے کہا ذرا صبر، امام صاحب سے تھوڑا پیچھے جاتے ہیں۔ امت کا بہترین طبقہ صحابہ کا ہے، صحابہ میں بہترین شخص کون ہے؟ ذرا بلند آواز سے نام پکاریے، مجھے پتا چلے نا آپ بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں۔ کیا نام ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ میں نے کہا ذرا ڈھونڈو،
ابو بکر صدیق نے کتنی حدیثیں قال رسول اللہ کہہ کر بیان کی تھی؟ اجی 142. میں نے کہا کیوں؟ ابو بکر صدیق کو اور حدیثیں نہیں آتی تھی؟ 6000 حدیثیں تو حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، جو ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 48 سال بعد حضور پاک کے ہاتھ پر مسلمان ہو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے نصف صدی کے بعد آنے والا حضرت ابو ہریرہ اتنی حدیثیں سنا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کم حدیثیں بیان کیوں کرتے تھے؟ وجہ اجی اس کی ایک وجہ تھی، میں نے کہا ذرا بتاؤ۔ ابو بکر صدیق حدیث تو بیان کرتے تھے لیکن حضور کے نام لے کر بیان نہ کرتے، حدیث کو بطور فتویٰ بنا کر بیان کرتے تھے، کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہو گئی تو وہ ڈرتے تھے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ مسئلہ حضور کا ہوتا تھا، فتویٰ ابو بکر بنا کر پیش کرتے تھے۔ خشیت کا غلبہ تھا، میں نے کہا یہی خشیت کا غلبہ ابو حنیفہ پہ تھا۔ مسئلہ حضور کا ہوتا تھا، فتویٰ بنا کر پیش کرتے تھے۔ ایک بندہ مجھے ایک دن کہنے لگا مولانا ایک بات میں پوچھوں؟ میں نے کہا جی بڑے شوق سے۔ کہ امام ابو حنیفہ کو کتابوں میں یتیم فی الحدیث کہا گیا ہے۔ میں نے کہا کس کتاب میں کہا گیا اور کس نے کہا ہے؟ پوری بات کریں تو مسئلہ کھل جائے۔ اجی تاریخ بغداد میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کان یتیمن فی الحدیث، وہ حدیث میں یتیم تھے۔ میں نے کہا یتیم نسب میں ہونا غلط ہے، حدیث میں ہونے کا مطلب اور ہے۔ تجھے عربی نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ عربی کی زبان میں عرب والوں سے پوچھ لے یتیم کا معنی کیا ہے۔ بعض ہر جگہ یتیم کا معنی وہ یتیم نہیں ہوتا جو آپ لے رہے ہو، کبھی کبھی در یتیم بھی تو کہتے ہیں نا۔ حضور پاک علیہ السلام کے نہیں کہتے آمنہ کہ در یتیم؟ اس در یتیم کا معنی یتیم نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے یکتا، وحید العصر والزمان، پورے زمانے میں اکیلا، لا مثل لہ ولا مثال لہ فی العالم، اس وقت کے اندر اس کی مثال قائم نہ ہو۔ جسے ہم کہتے ہیں حرف آخر، اخیر ہو گیا ہے، پیک پر پہنچ گیا ہے، انتہا پر پہنچ گیا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ کے سامنے گھٹنے یوں زانو تلمذ پھیلا کر پڑے ہیں، گھٹنے ٹیک کر علم حاصل کیا ہے، اپنے استاد کے خلاف بات کرنے والے نہیں تھے۔ عبداللہ بن مبارک نے تو امام صاحب کی حدیث میں طاقت بتائی، کانا یتیمن فی الحدیث، اس جیسا حدیث کا عالم کوئی نہیں تھا۔ ترجمہ پورا کرنا سیکھیں، لفظ ایک ہوتا ہے، استعمال میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ لفظ یہ آپ کے سامنے، یہ کیا چیز ہے؟ بولیے کیا چیز ہے؟ گھڑی۔ میں دکان پہ جاؤں کہوں گھڑی دے دو، گھڑیوں والی دکان پہ یہ ملے گی۔ مجھے پیاس لگے، میرے پاس کولر خریدنے کے پیسے نہ ہوں، جیب میں تھوڑے پیسوں میں کمہار کی دکان پہ جاؤں، میرے پاس پیسے تو کم ہیں، گھڑا تو نہیں خرید سکتا، چھوٹی سی گھڑی دے دیں۔ اب گھڑی کا معنی یہ ہوگا، اب گھڑی کا معنی بدل گیا۔ ایک بندہ جیل سے رہا ہوا، باپ نے پوچھا بیٹا کیسے گزرا؟ کہا ابو بڑی عجیب گھڑی گزری ہے۔ اب بتاؤ گھڑی کا معنی یہ ہوگا؟ مولوی کے پاس آؤ، یہ حدیث نے کہا جھوٹ بولا گیا حضور پر، گھڑی گئی ہے یہ حدیث۔ اب گھڑی کا معنی یہ ہوگا، ایک گھڑی ہے، ایک جگہ معنی الساعہ واچ ہو رہی ہے، ایک جگہ معنی چھوٹا گھڑا ہو رہا ہے، ایک جگہ وقت ہو رہا ہے، اور ایک جگہ جھوٹی حدیث پر اشارہ دیا جا رہا ہے۔ لفظ ایک ہے، استعمال میں فرق آئے گا تو مطلب بدل جاتا ہے۔ یتیم تیری زبان میں کچھ اور ہوگا، کیونکہ یتیموں والا معنی کرتے ہیں۔ کانا یتیمن فی الحدیث، امام عبداللہ ابن مبارک اپنے استاد کی عزت کرتے ہوئے کہتے ہیں اس جیسا حدیث کا عالم کوئی نہیں تھا۔ ایک ادھر میں کہتا ہوں اسپیکر کو ادھر لاؤ، قومی اسمبلی میں ہماری قیادت بیٹھ کے کہ اسپیکر کو ادھر لاؤ، فرق نہیں ہوگا۔ ادھر اسپیکر کا معنی کیا ہے، ادھر اسپیکر کا معنی کیا ہے؟ ہر جاتے اللہ بھامے اتنے کی اتنے بھی سو تھی دے، ایک دھرلو ہر جاتے نہیں چلیندا، ایک اصول سے سب کو نہیں ناپا جاتا۔ عورت بیوی بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، یہ چاروں عورتیں ہیں، پر عورت کے مطلب میں فرق ہے۔ یتیم کے مطلب میں فرق نہ کرنے والوں، گر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی کی۔ اسے عارف شیرازی نے کہا ہے اگر فرق کے مرتبہ نہ کیا جائے تو بات کفر تک جا پہنچتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن حدیث سے خود سمجھو۔ رات ہم آ رہے تھے ایک جگہ سے، تو رات نہیں کل دوپہر کی بات ہے، ایک بندے نے مجھے کہا مولانا فرقے تو بہت بن گئے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، بس قرآن پڑھو، جو سمجھ ہے اس پہ عمل کرو۔
میں نے کہا جی بات تو آپ کی بظاہر ٹھیک ہے، ایک سوال میں کروں، ڈاکٹر تو بہت بن گئے ہیں، ہر بندہ ڈاکٹر کہتا ہے میری دوائی استعمال کرو، چھوڑو دوائیوں کو، ڈائریکٹ میڈیکل کی کتاب اٹھاؤ، جو سمجھ آئے وہ عمل کرو۔ کہ صاحب ہیک جیندہ نہ بچ سی، میں کہ پوترے ہیک کی صحیح عقیدے والا نہ بچ سی، چھکی رکھ کام کو۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خود اس پہ عمل کرو، خود عمل کرو، تو معاذ کو حضور نے کیوں بھیجا ہے؟ اگر ہر بندے نے خود مسئلہ سمجھنا ہوتا۔ ایک دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا، آپ علماء دیوبند جو ہو نا، علماء احناف جو ہو، آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث کے نام پہ اپنی باتیں بتاتے ہو۔ میں نے کہا بیٹا اللہ اس دن پر موت عطا فرما دے جب بندہ قرآن حدیث کو چھوڑ کے اپنی بات بتائے۔ تو سادے بندے، علماء تو قرآن حدیث کی تشریح کرنے والے ہوتے ہیں، تشریح میں وہ بات سمجھاتے ہیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے۔ کہتے جی نہیں، بس جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہے وہی مانیں۔ میں نے اسے کہا میرے بھائی تیرے مولویوں نے کوئی کتابیں لکھی ہیں؟ کہتے جی بہت سی لکھی ہیں۔ میں نے کہا کیوں لکھی ہیں؟ تیرے مولوی صرف قرآن اور حدیث کا ترجمہ چھاپتے، بس قرآن کا ترجمہ چھاپو، سیاستہ کا ترجمہ چھاپو۔ انہوں نے کیوں لکھے ہیں مسئلے؟ کہتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ میں نے کہا تیرا مولوی سمجھانے کے لیے لکھے تو ماننا جائز ہے، امام ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد 1400 سال پہلے لکھ جائے تو ناجائز کیوں ہو جاتا ہے؟ یار ناجائز کیوں ہو جاتا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب آئے، انہوں نے ان جیسی احادیث کو لے کر بنیاد بنائی اور قرآن اور حدیث میں چھپے ہوئے مسئلوں کو نکال کے لکھنا شروع کر دیا۔